کرکٹ سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ تینوں یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر کوئی ٹیم ان تین شعبوں میں سے ایک میں بھی کمزور کارکردگی دکھائے تو اس کی فاتح کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ 1992 سے پہلے ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا دو ایسی ٹیمیں تھیں جن کی فیلڈنگ لاجواب ہوتی تھی اور ان ٹیموں کی فتوحات میں ان کے فیلڈرز کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ لیکن 1992 میں جب جنوبی افریقہ کی ٹیم پر کرکٹ کھیلنے کی پابندی کا خاتمہ ہوا تو یہ ٹیم 1992 کا ورلڈ کپ کھیلی۔ اس ورلڈ کپ کا انعقاد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہوا تھا۔ ایک طویل عرصے بعد کرکٹ کے شائقین نے جنوبی افریقہ کی ٹیم کا کھیل دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ ٹیم ہر شعبے میں حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اپنی بے مثال کارکردگی کی وجہ سے اپنے پہلے ہی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل تک پہنچ گئی۔ بدقسمتی سے اس کی فاتح میں بارش کا قانون آڑے آ گیا، ورنہ اس کا فائنل تک پہنچنا یقینی تھا۔ اس جنوبی افریقہ کی ٹیم کا جو سب سے بڑا وصف دیکھنے میں آیا وہ اس کی فیلڈنگ تھی۔ جس اعلیٰ درجے کی فیلڈنگ کا معیار اس ٹیم نے قائم کیا اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے کئی میچ صرف اپنی فیلڈنگ کی وجہ سے جیتے۔ اس ٹیم کا ہر کھلاڑی ایتھلیٹ لگتا تھا۔ ان کی فیلڈنگ کا معیار ابھی تک قائم ہے۔ اس ٹیم کی فیلڈنگ نے ہر حریف ٹیم کو متاثر کیا۔ ہر کرکٹ ٹیم اپنی فیلڈنگ کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگی۔ جنوبی افریقہ کے عظیم فیلڈر جونٹی روڈز سب کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر گئے۔ آج باقی کرکٹ ٹیموں کی فیلڈنگ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، ہم ذیل میں کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین فیلڈرز کے بارے میں اپنے قائرین کو بتائیں گے جنہوں نے اپنے عدیم النظیر فیلڈنگ کی بدولت کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ نمبر 9، شعیب ملک۔ پاکستانی کھلاڑی شعیب ملک نے بلے بازی اور بولنگ کے علاوہ فیلڈنگ کے شعبے میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے۔ انہوں نے کپتانی بھی کی۔ انہیں ہر لحاظ سے ایک مکمل کرکٹر کہا جا سکتا ہے۔ وہ بھی بڑی پھرتی سی گیند کو روکتے ہیں اور مشکل سے ہی کوئی کیچ چھوڑتے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ بعض اوقات میں ان کی بلے بازی اتنی متاثر کن نہیں ہوتی اور بولنگ میں بھی وہ کچھ خاص نہیں کر پاتے، لیکن ان کی فیلڈنگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گیند کو مشکل سے ہی جانے دیتے ہیں اور مشکل کیچز پکڑنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک کھلاڑی کپتانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہو اور پھر بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کے شعبوں میں بھی عمدہ کارکردگی دکھا رہا ہو۔ شعیب ملک نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت فیلڈنگ کے شعبے میں بھی شہرت حاصل کی ہے۔ نمبر 8، شاکب الحسن۔ یہ بنگلہ دیشی کھلاڑی نہ صرف عمدہ بلے باز ہیں بلکہ فیلڈنگ میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ بنگلہ دیش کا بہترین فیلڈر شاکب الحسن ہیں، لیکن ان کے علاوہ ان کا شمار دنیائی کرکٹ کی تاریخ کے بہترین فیلڈرز میں ہوتا ہے۔ شاکب الحسن شاندار آل راؤنڈر ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کی کرکٹ میں اپنی آل راؤنڈر پرفارمنس سے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کی یہ خوبیاں اپنی جگہ، لیکن انہوں نے فیلڈنگ کے شعبے میں بھی منفرد مقام حاصل کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاکب الحسن کے بعد دوسرا بہترین بنگلہ دیش فیلڈر کون ہوگا۔ ابھی تک تو شاکب الحسن ہی راج کر رہے ہیں۔ نمبر 7، محمد کیف۔ ہو سکتا ہے کرکٹ کے شائقین اس بے مثال کھلاڑی کو بھول گئے ہوں گے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے یہ کھلاڑی ایک عمدہ بلے باز ہی نہیں بلکہ ایک زبردست فیلڈر بھی تھے۔ انہوں نے فیلڈنگ کے شعبے میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے ناقدین انہیں بھارت کا عظیم ترین فیلڈر قرار دیتے ہیں۔ وہ اتنے اچھے بلے باز نہیں تھے جتنے اچھے فیلڈر۔ بعض تبصرہ نگار محمد کیف کو سریش رینا اور یوراج سنگھ سے بھی اچھا فیلڈر قرار دیتے ہیں۔ انہیں بھارت کا جونٹی روڈز بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی ناقابل یقین کیچز پکڑے۔ وہ ہر میچ میں بھارت کے لیے 20 سے 30 رنز روک لیتے تھے۔ اپنی بہترین فیلڈنگ کی وجہ سے ان کے مداحین کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی۔ اب تک انہیں یاد کرتے ہیں۔ محمد کیف جیسے فیلڈرز روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ نمبر 6، رکی پونٹنگ۔ آسٹریلین بلے باز رکی پونٹنگ ایک نہایت شاندار کھلاڑی تھے۔ ان کی بلے بازی کی قصے ہمیشہ سنائے جاتے رہیں گے، لیکن ان کی فیلڈنگ بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی۔
وہ ایک ایتھلیٹ کی طرح نظر آتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کیچ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے انہیں سیفر کیچز کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بلے بازوں کو اپنی شاندار فیلڈنگ کی وجہ سے رن آؤٹ کرانے کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں فیلڈنگ کا بادشاہ بھی کہتے تھے۔ اتنا بڑا بلے باز اگر عدیم النظیر فیلڈنگ بھی ہو تو اس کا نام کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکی پونٹنگ کو صرف ایک عظیم بلے باز ہی نہیں بلکہ ایک لاسانی فیلڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی گراؤنڈ فیلڈنگ زبردست ہوتی تھی اور ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا شمار عظیم فیلڈرز میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، اے بی ڈی ویلیئرز۔ اے بی ڈی ویلیئرز کیا شاندار بلے باز تھے، لیکن ان کی فیلڈنگ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جونٹی روڈز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈی ویلیئرز کی فیلڈنگ دیکھ کر انہیں جونٹی روڈز کی یاد آتی ہے۔ ان کی منفرد بلے بازی نے ہمیشہ شائقین کرکٹ کو حیران کیا، لیکن ان کی فیلڈنگ بھی سحرا انگیز تھی۔ اتنی پھرتی، اتنی مہارت، اتنا جذبہ بہت کم کھلاڑیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بلے باز یہ دیکھتا تھا کہ گیند اے بی کے پاس جا رہی ہے تو وہ سوچ سمجھ کر رنز بنانے کا فیصلہ کرتا تھا۔ کیچز پکڑنے میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ پورے کیریئر میں شاید ہی کوئی کیچ ان سے چھوٹا ہو۔ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے فیلڈرز کے لیے رول ماڈل تھے۔ نمبر 4، شاہد آفریدی۔ شاہد آفریدی ایک نایاب کھلاڑی تھے۔ انہیں 3-1 کہا جاتا تھا، یعنی بلے باز، بولر اور فیلڈر۔ ایسے کھلاڑی کرکٹ کی تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اتنے زیادہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلے، لیکن کرکٹ کی پنڈتوں کی رائے ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ کرکٹ کی طرف سنجیدگی سے توجہ دیتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں بھی سینچریاں بنائے۔ ایک روزہ T20 میچوں میں انہوں نے بڑی متاثر کن کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے ایک روزہ میچوں میں 395 وکٹیں بھی حاصل کی۔ ان کے بہترین فیلڈر ہونے میں بھی دو رائے نہیں۔ ایک روزہ اور T20 میچوں میں وہ ہمیشہ شامل کیے جاتے تھے کیونکہ وہ ایک شاندار فیلڈر بھی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر یہ بیٹنگ میں چلے گئے تو میچ پاکستان کی جھولی میں آن گرے گا۔ اگر بلے بازی میں ناکام ہوئے تو اپنی اسپن بولنگ کا جادو جگائیں گے۔ اور تیسرا صف ان کی فیلڈنگ تھا۔ شاہد آفریدی نے کئی مشکل اور ناقابل یقین کیچز پکڑے۔ ان کا شمار کرکٹ کے بہترین فیلڈرز میں ایسے ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے فیلڈنگ کے شعبے میں کارۂ نمایاں سر انجام دیے۔ انہیں صرف بلے باز اور بولر ہی نہیں بلکہ فیلڈر کی حیثیت سے بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 3، یوراج سنگھ۔ بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ اپنے جارحانہ کھیل کی وجہ سے بہت مشہور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھے فیلڈر بھی تھے۔ وہ نہ صرف گراؤنڈ فیلڈنگ بہت عمدہ طریقے سے کرتے تھے بلکہ کیچز پکڑنے میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بڑے پھرتیلے فیلڈر تھے۔ ان کی نظر ہر وقت گیند پر ہوتی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے دلکش کھیل سے شائقین کرکٹ کو محفوظ کرتے تھے تو دوسری طرف ان کی بہترین فیلڈنگ بھی لوگوں کو بہت متاثر کرتی تھی۔ ان کا نام کرکٹ کے بہترین فیلڈرز کی فہرست میں ہمیشہ درج کیا جائے گا۔ نمبر 2، سریش رینا۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے اس فیلڈر نے بھی بلے بازی اور فیلڈنگ میں خوب نام کمایا۔ وہ ایک بڑے پرجوش فیلڈر تھے جو ہر وقت بولرز کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے۔ بہت دیر پہلے رینا نے ٹویٹر پر کہا تھا کہ وہ جونٹی روڈز سے ملے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے بہترین فیلڈر ہو۔ میں اس پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں۔ سریش رینا میں ایک بہترین فیلڈر کی تمام صفات موجود تھے۔ وہ جارحانہ انداز میں فیلڈنگ کرتے تھے۔ جو بھی گیند ان سے چھوٹ جاتی تھی اسے روکنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کرتے تھے۔ وہ واقعی ایک لاسانی فیلڈر تھے۔ نمبر 1، جونٹی روڈز۔ ویورز، جونٹی روڈز کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ ویسے تو وہ اچھے بلے باز بھی تھے، لیکن ان کو اصل شہرت ان کی حیرت انگیز فیلڈنگ کی وجہ سے ملی۔ ان کی فیلڈنگ کو شاندار نہیں بلکہ سحر انگیز کہنا چاہیے۔ جونٹی روڈز جس طریقے سے گیند کو پکڑتے تھے وہ ناقابل یقین ہے۔ ورلڈ کپ 1992 میں پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کے میچ میں انہوں نے انضمام الحق کا جس طریقے سے کیچ پکڑا وہ اب تک لوگوں کو یاد ہے۔
بلکہ جب اعلیٰ ترین کیچز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسی کیچ کی بات ہوتی ہے۔ انہیں فیلڈنگ کے حوالے سے لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک راکٹ کی طرح تھے اور ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ انہیں صرف بہترین فیلڈنگ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ بہترین میں سے بہترین، بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جونٹی روڈز جیسا فیلڈر اب شاید ہی کوئی آئے۔ ناظرین کرام، ان کھلاڑیوں میں سے آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے؟ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔